ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا ماہ مبارک بالآخر ہم سے رخصت ہو گیا۔ کتنا عرصہ وہ رحمتوں اور برکتوں والے دن، وہ تقدس اور معطر راتیں ہم اپنے دلوں سے بھلا نہ پائیں گے، اور شاید یہ میری زندگی کا ایسا رمضان تھا جو اس قدر تیزی سے گزر گیا جو اس سے پہلے کبھی نہ گزرا تھا۔ اللہ عز و جل کا بے پایہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس ماہ مبارک کی فیوز و برکات سمیٹنے کے لیے زندگی کی مہلت دی اور بخشش و مغفرت کا ایک اور قیمتی موقع مرحمت فرمایا۔ سامعین کرام، رمضان المبارک ایک ماہ کی نیکیوں کا مہینہ نہیں، در حقیقت یہ آئندہ 11 مہینے کی تربیت کا مہینہ ہے۔ ہم نے اس ماہ مبارک میں اپنے نفس کو نیکیوں کا عادی بنایا، بھلائیوں کا عادی بنایا۔ بس اب سال کے باقی ایام میں بھی اپنے رب کو اسی طرح راضی رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیکیوں پر ہمیشگی اور مداومت کا حکم دیا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ عز و جل کے ہاں سب سے محبوب، سب سے پسندیدہ ترین اعمال کون سے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ کیا جانے والا نیک عمل اگرچہ وہ مقدار میں کم ہی ہو۔ اللہ عز و جل صرف رمضان ہی کا رب نہیں، وہ تمام ایام، تمام شہور کا رب ہے۔ عبادت کی مقبولیت کی یہ علامت ہے کہ خیر کے بعد بھی خیر کے کام ہوتے رہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھنا ہو کہ کسی کی رمضان المبارک کی عبادات قبول ہوئی ہیں یا نہیں، تو اس کے رمضان کے بعد والے اعمال دیکھو۔ اگر رمضان کے بعد بھی نیک اعمال پر اس کی استقامت اسی طرح باقی رہتی ہے جیسی کہ ماہ رمضان میں تھی، تو سمجھ لو کہ اللہ عز و جل نے اس کی رمضان میں کی جانے والی عبادتوں اور اطاعتوں کو قبول فرما لیا۔ اور یہ قبولیت ہی کی وجہ ہے کہ اسے ان اعمال کے تسلسل کے ساتھ باقی رکھنے کی توفیق عطا ہو گئی۔ اور جس کو دیکھو کہ رمضان کے بعد اس کے اعمال میں یکلخت فرق آ گیا، وہ راہ ہدایت سے بھٹک کر پھر اسی پرانی راہ کا ہی ہو گیا جس پر کہ وہ رمضان المبارک سے پہلے گامزن تھا، تو سمجھ لو کہ اس کا شمار بھی پھر انہی لوگوں میں ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ہیں جن کے نصیب میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں، اور کتنے ہی ایسے رات میں قیام کرنے والے ہیں جن کے نصیب میں سوائے رات جاگنے کے کچھ بھی نہیں۔ اگر رمضان میں خوب عبادت کی اور شوال کے آتے ہی زندگی پرانی ڈگر پر چلنے لگی، نمازیں بے قاعدہ ہو گئیں، قرآن سے شغف ختم ہو گیا، تو فکر کیجئے کہ ہمارے روزے مقبولیت کے کس درجے کو پہنچے۔ جس طرح نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، اسی طرح برائیاں بھی نیک اعمال کو غارت کر دیتی ہیں۔ بھائیو، نیکی کرنا آسان ہے، لیکن نیکی کو قائم رکھنا ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ جس طرح رمضان میں ہم نے خیر کے کاموں پر استقامت کا مظاہرہ کیا، اسی طرح شوال اور سال کے باقی تمام مہینوں میں بھی ہمیں استقامت اور مداومت اختیار کرنا ہے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک میں جس طرح اپنے رب کو خوش کیا،
بس اب سال کے باقی ایام میں بھی اپنے رب کو اسی طرح راضی رکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ گو کہ رمضان کے روزے ختم ہو گئے مگر نفلی روزے تو مشروع ہیں۔ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزوں کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے دن روزے رکھا کرتے تھے۔ اس دن لوگوں کے اعمال اللہ عز و جل کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال میرے رب کے حضور پیش ہوں تو میں حالت روزہ میں ہوں۔ اسی طرح ایام بیعت کے روزے بھی مسنون ہیں۔ اگرچہ نماز میں تراویح کا قیام اب ختم ہو گیا لیکن تہجد جیسی عظیم نعمت آپ کے پاس ہے۔ سورہ ذاریات میں اللہ عز و جل کا فرمان ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ وہ راتوں کو کم ہی سوتے تھے اور پھر رات کے پچھلے پہر میں اٹھ کر اپنے رب سے معافی مانگتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے اپنے نیک بندوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ رات کو قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ تو بھائیوں یہ بھی بہت آسان ہے، صرف فجر کی اذان سے 30 منٹ پہلے اٹھیے اور جتنی رب توفیق دے اس کے حضور سجدہ ریز ہو جائیے۔ یقین کیجئے جو سکینت آپ کو ملے گی، جو اطمینان آپ کو حاصل ہوگا، وہ ساری دنیا کی دولت دے کر بھی آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ کسی کے ساتھ پرخلوص محبت، اس کا ادب و احترام، اس کی خدمت رفتہ رفتہ دل میں جگہ بنا ہی لیتی ہے۔ یہ چیزیں کبھی نہ کبھی رنگ لا کر ہی رہتی ہیں۔ ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی حالت تھی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہمیشہ کے لیے جی جان ہار گئے، کوشش کرتے کہ اپنے اوقات کا زیادہ تر حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزاریں۔ صحیح مسلم میں ان کا ایک واقعہ درج ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اکثر رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہتا تھا اور آپ کے لیے تہجد اور فجر کے وقت پانی لاتا تھا اور دوسری ضروریات کا انتظام کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک رات دریائے رحمت جوش میں تھا۔ انتہائی مسرت کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ربیعہ کچھ مانگو۔ ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ عجیب لمحہ تھا۔ پوچھنے والے تھے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور سوال تھا کچھ مانگو۔ کوئی دنیا دار ہوتا تو مال و دولت مانگتا، محل مکان مانگتا، کوئی عہدہ اقتدار مانگتا، مگر یہاں تو حال ہی دوسرا تھا۔ ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اور؟ ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ دنیا کی ساری دولت، یہ ساری عزت شہرت، یہ سب آسائش آرام، یہ سب ڈوبتا سورج ہے، سب ڈھلتی چھاؤں ہے۔ اصل راحت تو وہ ہے جس سے زوال نہیں۔ اپنے سوال پر ڈٹے رہے کہ آقا میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، آپ کا قرب چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیعہ اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو کثرت سجود سے میری مدد کرو، ذوق و شوق سے اپنے رب کی بندگی کرو، کثرت سے نوافل ادا کرو، کیونکہ اس کے بغیر جنت میں میرا ساتھ نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ عز و جل کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے تو اللہ عز و جل ہر رات، ذہن میں رہے، ہر رات
آسمان دنیا پر اترتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں۔ غور کیجئے، یہ عمل صرف رمضان میں نہیں ہوتا بلکہ سال کے ہر دن میں ہوتا ہے۔ تو بھائیوں، نیکیوں کے موسم کو ضرور غنیمت جانیے، لیکن موسمی عبادت گزار نہ بنیے۔ الحمدللہ رمضان المبارک نے ہمیں اللہ سے جوڑنے کی بہترین تربیت کی۔ اب ہمیں اس تربیت سے فائدہ اٹھانا ہے اور اپنے رب سے تعلق پیدا کرنے کی عملی کوششیں کرنی ہیں۔ قرآن میں جہاں بھی اللہ نے اپنی طرف آنے کی دعوت دی ہے، جہاں بھی اپنی ذات سے تعلق پیدا کرنے کی راہ بتائی ہے، ہر جگہ وہ فعل استعمال کیا ہے جس میں سرعت ہے، جس میں تیزی ہے، مسابقت ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور سرعت دکھاؤ اس راہ پر، تیز چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش کی طرف جاتی ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہ دوڑو اپنے رب کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف۔ اسی طرح کہیں فرمایا کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سبقت لے جاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی طرف۔ تو اللہ سے تعلق مومن کی اشد ضرورت ہے، اس میں کسی سستی کی، کسی کاہلی کی کوئی گنجائش نہیں، اور یہ سارا سال تیزی سے طے کرنے کی منزل ہے۔ تو عزیز بھائیوں، رمضان المبارک کے بعد بھی فرض نمازوں کا اسی طرح اہتمام کرنا ہے جیسے ہم رمضان میں کیا کرتے تھے۔ نوافل کی ادائیگی سے رب کی قربت کو پانے کی جستجو میں لگے رہنا ہے، نفلی روزوں کا اہتمام کرنا ہے، قرآن سے لو لگائے رکھنی ہے، صدقات کا، خیرات کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رکھنا ہے۔ اللہ عز و جل آپ کی زندگی میں برکت دے اور ایمان پر استقامت دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو صلو علیہ